بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی شخص سلام کہے بغیر کوئی بات کرے تو اس کا جواب نہ دو بلکہ پہلے سلام اور پھر بات کرو۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میزان میں جو چیز سب سے پہلے باری ہوگی وہ حسن اخلاق ہے، اور جس میں حسن اخلاق ہو اس کا درجہ روزہ داروں اور نماز پڑھنے والوں کے برابر ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا، تم اچھا کرو اور زمانہ تم کو برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تم کو اچھا سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے درمیان درجے میں ایک گھر کی ضمانت ہر اس شخص کو دیتا ہوں جو جھوٹ چھوڑ دے، چاہے مذاق ہی کر رہا ہو۔ اپنے اعمال دیکھیں اور پھر اللہ نے آپ کو جو سہولیات دی ہیں وہ دیکھیں کہ آپ ان کے قابل تھے، بے شک وہ بڑا رحمان ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مظلوم کے بددعا سے بچتے رہنا، کیونکہ بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں ہو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قلین بچھانا۔ جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں لازمی یاد رکھنا: اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، موت ہر حال میں آنی ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس سے مانگتے ہو۔ مرد کو بنانے کے لیے مٹی فرشتے کے ذریعے اللہ نے زمین سے منگوائی، لیکن عورت کے لیے مٹی نہیں منگوائی، اس کو مرد ہی کی ٹیڑھی پسلی سے بنایا، اور جس مرد کی پسلی سے وہ بنی ہے وہی اس کا محرم بنتا ہے اور اس کے نکاح میں جاتی ہے، کیونکہ وہ اس مرد کے وجود کا حصہ ہوتی ہے۔ لفظی جنگ رشتوں میں عزت احترام ختم کر دیتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کر لیا کرو۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ کچھ خاص لوگ ہی وجہ زندگی ہوتے ہیں جن کے بغیر بڑی دنیا خالی خالی لگتی ہے۔ جب کوئی دل دکھائے تو ہمیں چپ رہنا چاہیے، جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب دیتا ہے۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ، دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہماری نماز قبول ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے۔ احساس کا مر جانا انسان کے مر جانے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ آزمائش میں اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے، جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ فضول گفتگو سے 2 قسم کے لوگ بچ سکتے ہیں، ایک جس میں علم کی کثرت ہو، دوسرا جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ کل کے برے دن کے بارے میں سوچ کر آج کا اچھا دن برباد نہ کریں، اسے جانے دیں۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے، کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئیں تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچتا ہے۔
हज़रत राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि अल्लाह बंदे से कब राज़ी होता है? फरमाया, जब बंदा मुसीबत में वैसी ही खुशी महसूस करे जैसी राहत में करता है। अल्लाह से दोस्ती के बाद फिर एक वक्त आता है जब आपको तन्हाई से डर नहीं लगता, अकेले रहना बुरा नहीं लगता, आँख में से लोगों की वजह से आंसू नहीं गिरते, होंठों पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती है, हमसे कोई बात करे या ना करे दिल मुतमईन रहता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की उम्रें 60 और 70 साल के दरमियान है, थोड़े ही लोग ऐसे होंगे जो इस हद को पार करेंगे। इंसान मिट्टी का वो लट्टू है जो घूम फिर कर अपने बनाने वाले के हाथ में आ जाता है। कुछ लोग अपने बोले गए अल्फाज की वजह से हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। हाथ की लकीरों पर नहीं बल्कि लकीरें बनाने वाले पर भरोसा करें। फरमाने हज़रत अली है, इंसान के आंसू उस वक्त मुकद्दस होते हैं जब वो किसी और के दुख और तकलीफ को महसूस करके निकलें। हमारी मुश्किलों की वजह ये है कि हम नमाज को भी सिर्फ अपने बुरे वक्त में ही याद करते हैं। नेकियां करते जाओ और दरिया में डालते जाओ, जब कभी ज़िंदगी में तूफान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। ज़िंदगी मुसलसल जद्दोजहद और जस्तजू का नाम है, क्योंकि अल्लाह हर परिंदे को रिज़्क देता है मगर इसके घोंसले में नहीं डालता। किसी पे एतमाद करो लेकिन एहतियात के साथ, क्योंकि कभी-कभी आपके अपने दांत ही आपकी ज़ुबान काट देते हैं। हमारा ताल्लुक ऐसे मुनाफिक माशरे से है जहाँ इख्तिलाफ रखो तो बदतमीज़ी, सच बोलो तो बेअदबी, चुप रहो तो मुनाफ़िकत और हक़ाइक़ बताओ तो नाराज़गी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तलवार से ज़्यादा तेज़ वार मुझ पर उस शख्स के आंसू लगते हैं जो मेरी मुसीबत पर तो रोता है मगर नमाज नहीं पढ़ता। हर लिखी हुई बात को हर पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला एहसास लिखता है और पढ़ने वाला सिर्फ अल्फाज पढ़ता है। एक शैतान था जिसको अल्लाह ने सजदे का हुक्म दिया तो बहस करने लगा, और एक खलील था जिसको बेटा ज़िबा करने का हुक्म दिया तो छुरी लेकर बेटे को भी ज़िबा करने के लिए तैयार हो गया। इंसान जीत गया, शैतान हार गया। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, मंजिल मिले या तजर्बा, चीज़ें दोनों ही नायाब हैं। मोहब्बत अल्लाह से हो जाए तो मुलाकात की तड़प फजर से शुरू होकर इशा पर ख़त्म होती है। हज़रत अली ने फरमाया, दोस्ती का भरम सिर्फ वो लोग रख सकते हैं जिनके वजूद में समुंदर जितना दिल होता है। अपनी ज़िंदगी जियो, क्योंकि ना तो मुंह बंद होंगे और ना ही ज़ुबानें। मर्द का दिल जब औरत से भर जाता है तो वो 3 काम करता है, अपना लहजा बदल लेता है, औरत के किरदार पर उंगली उठाने लगता है और हर वक्त मसरूफ़ रहने के बहाने करता है। परिंदा जब उड़ान की ठान ले तो हवा को रास्ता देना ही पड़ता है। तुम्हारी कामयाबी तुम्हारी खुद एतमादी में पोशीदा है। अखलाक वो मोती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती मगर इससे हर चीज़ खरीदी जा सकती है। सारी उम्र किसी के साथ कितना ही अच्छा कर लो, लेकिन कभी किसी वजह से साथ ना दे पाओ तो समझो आपकी सारी अच्छाई कुएं में गिर गई। कामयाबी सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है, कामयाबी कभी भी किसी की शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है, वो दौड़ता है सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। तो आप कभी भी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि तुम्हारा मालिक खुदा चाहता है जीत तुम्हारी हो। अपनी सोच को बदलो, आपकी दुनिया बदल जाएगी। ये पड़े हैं हमारे ख्वाब, नाकामियाँ, ना गरूर, अकड़, नाराज़गियाँ, झगड़े, फसाद, मुकाबले, हासिल और ला हासिल। बुरा वक्त एक ऐसा फ़िल्टर है जो आपकी ज़िंदगी को मुनाफिक, लालची और मकार लोगों से पाक कर देता है।
صرف دل ہی کے اچھے ہونے سے بہتر ہے کہ انسان زبان کا بھی اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے، دل تک تو کچھ ہی لوگ پہنچتے ہیں۔ ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والوں کو ایسا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ پھر سے ابلیس بن جاتا ہے۔ جو عقل والے ہوتے ہیں وہ غور کرتے ہیں اور نجات پا جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا، جب دو آدمی ملتے ہیں تو پہلے کون سلام کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو دونوں میں سے اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، جو کوئی کسی کا قصور معاف نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا قصور معاف نہیں کرے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تمہیں ضرور معاف کرے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، بہترین نیکی بیٹے کا اپنے باپ کے دوستوں کو عزیز رکھنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگا کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزماتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں بنائی کہ جس کی دوا نازل نہ کی ہو سوائے ایک بیماری کے، وہ بڑھاپا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے بس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کدو استعمال کرو کیونکہ یہ دل کو مضبوط اور دماغ کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، رستے میں اس نے کانٹوں کی بری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، بس اسے اس رستے سے دور کر دیا، اللہ تعالیٰ صرف اسی بات پر راضی ہو گیا اور اس کی بخشش کر دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا رستہ خود بناتا ہے، پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کا رستہ بھی روک لیتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی تباہی تین چیزوں میں ہے: تکبر، حرص اور حسد۔